یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو اور نہ بات کرنے میں اس کے لیے آواز اونچی کرو، تمہارے بعض کے لیے آواز اونچی کرنے کی طرح۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تم شعور نہ رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ کا نزول اس وقت ہوا جب بنو تمیم قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کی نیت یہ تھی کہ ہم میں سے امیر کون بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے اپنے حجرہ میں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے باہر اونچی آواز کر کے بات کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، تو دونوں میں بحث و مباحثہ ہوا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اس قبیلے کا امیر یہ بنے گا، اور حضرت عمر کہنے لگے کہ اس قبیلے کا امیر یہ بنے گا۔ اور اس گفتگو نے آواز کو اتنا بلند کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گفتگو سے تکلیف محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ نبی آرام فرما رہے ہیں اور ان کے حجرے کے باہر اونچی آواز سے بات کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہل ایمان کے لیے حکم نازل کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کیا ایمان والوں کو اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ویسے تشریف فرما ہوں۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی آہستہ آواز میں بولا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دوسری دفعہ پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا بات ابھی کہی ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کا حکم آ گیا، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر عمل اس انداز کا تھا کہ وہ اتنی آہستہ آواز میں بات کرنا شروع ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑ گیا کہ آپ نے کون سی بات کہی ہے۔ دوسرا اس آیت کریمہ کے اندر یہ کہ کسی بھی مجلس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ موجود نہیں ہیں، یہاں پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کر سکتے ہیں، آپ کے قول کو بیان کر سکتے ہیں، آپ کے فعل کو بیان کر سکتے ہیں، آپ کی تقریر کو بیان کر سکتے ہیں، آپ کی سنتوں کو بیان کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کر رہا ہے اور دوسرا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں اپنے کسی امام کا قول پیش کر رہا ہے یا اپنا ذاتی موقف پیش کر رہا ہے، تو بھی اس آیت کریمہ کا مصداق بن جائے گا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جب نبی کی بات آ گئی ہے، پھر کسی کی بات کی کوئی اہمیت موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات ہو، تو اس کے مقابلے میں اپنا کوئی موقف پیش نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلانا، نہیں پکارنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہوئے بسا اوقات ایسے الفاظ بھی بول دیتے ہیں پیار محبت کے ساتھ، جو بسا اوقات ہم مجلس میں بات کریں لوگوں کے سامنے تو ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالخصوص کہا، کچھ ایسے بدو صحابہ موجود تھے، اعرابی موجود تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بآواز بلند بلا لیتے تھے جیسے ایک دوسرے کو بلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی کام پسند نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجہروا لہ بالقول، آپ کے لیے ایسی بات یا ایسی آواز نہیں کسنی جیسے آپ
ایک دوسرے کے لیے کستے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، اس طرح نہیں بلانا جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ دیکھیں قرآن مجید کا اگر مطالعہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کو نہیں پکارا، بلکہ کبھی یا ایھا الرسول کہا، کبھی یا ایھا النبی کہا۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء کو آپ نے یا آدم بھی کہا، یا نوح بھی کہا، یا ابراہیم بھی کہا، یا موسیٰ بھی کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن کے اندر آپ مطالعہ کریں دیکھیں تو یا محمد کے الفاظ کے ساتھ آپ کو نہیں پکارا۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام کو، اور اب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جب بھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ لینا ہے، اور پھر جب ہماری حاضری روضہ رسول پر ہو تو وہاں بھی ادب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک کو بھیجنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کیا حق پر فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عام لوگوں کی طرح بلایا تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات بندہ ایسی بات کہہ دیتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے، اس کے کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات بندہ بھولے بھٹکے یا پھر ایسے بات کہہ دیتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن الفاظ ایسے کہہ دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کلمات اللہ کے پاس لکھ دیے جاتے ہیں، اور ان کلمات کی وجہ سے وہ جنت کی بجائے جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ زبان کو ہمیشہ بالکل احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ ایک صحابی تھے جن کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی، جن کا نام حتیب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کی آواز بلند تھی، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ ڈر کے مارے مسجد میں آنا انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہ فرماتے تھے کہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہتے ہیں میری تو آواز ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بہت بلند ہے اور میں جہنم والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے ذریعے پیغام بھیجا، اور آپ نے جا کر کہا، انہیں جا کر کہیں کہ لا بل ہوا من اہل الجنہ، آپ جہنم والوں میں سے نہیں بلکہ جنت والوں میں سے ہیں، آپ کی قدرتی طور پر آواز اونچی ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بندہ جان بوجھ کر یہ کام کر رہا ہے، علم آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی حدیث کو نہیں لے کر آنا، علم آ گیا ہے کہ آپ کا نام ہمیشہ ادب سے لینا ہے، اور پھر میں جان بوجھ کر حدیث کے مقابلے میں اپنا کوئی قول لے کر آ رہا ہوں یا اپنا ذاتی موقف لے کر آ رہا ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کر رہا، تو پھر میں اس آیت کریمہ کا مصداق بنوں گا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو ضائع کر دیں گے، مجھے اس چیز کا علم بھی نہیں ہوگا۔ اس مکمل آیت کریمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ آواز بھی اونچی نہیں کرنی اور ایسے بھی نہیں بلانا جیسے ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔